جن حالات سے دو چار ہے. اور میں ایک بات اور عرض کروں، آپ دیہات کے لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، اور یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی احادیث مبارکہ ایسی ہیں جس میں اللہ نے غرباء کو خوشخبریاں سنائی ہیں. میں یہ ضمنی بات کر رہا ہوں، جو بات کہنا والا کہ مساکین کو طوبیٰ للغرباء، اور اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے پہلے جس جماعت کو چنا وہ غرباء کی جماعت تھی. بلکہ ایک موقع پر تو جو مشرکین مکہ کے رئیس مکہ بڑے بڑے، انہوں نے شرط رکھی کہ آپ ذرا ایک کام کریں، یہ جو آپ کے ارد گرد چھوٹی ذات کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں، چھوٹے خاندانوں کے غریب غرباء، ان کو ہٹائیے، ان کو اٹھائیے، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رئیسوں کی، جاگیرداروں کی، ان وڈیروں کی بات کو ٹھکرا دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تم میری بات سنو یا نہ سنو، مانو یا نہ مانو، مگر میں جس کلمے کی دعوت دے رہا ہوں اس میں نہ عربی ہے، نہ عجمی ہے، نہ گورا ہے، نہ کالا ہے، نہ امیر ہے، نہ غریب ہے. میرا سب سے پہلا درس مساوات کا ہے. لیکن جو بات میں اور کہہ رہا ہوں، اور بات مجھے پیغام دے رہا ہے آپ لوگوں سے کہ برائیوں کے اس چلن میں، برائیوں کے اس دور میں، جبکہ فیشن عام ہو رہا ہے ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں میں، اللہ مجھے معاف کرے، زنا کی کثرت ہو رہی ہے. اللہ ہم سب کو معاف کرے. شراب کی لت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس کا چلن بڑھ گیا ہے. سود خوری یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ گئی ہے. رشوت، اور یہ جو ہم سوچتے ہیں نا رشوت خالی افسر کھاتا ہے یا ملازم کھاتے ہیں، اس دھوکے سے باہر نکلو. ہمیں بھی جب داؤ لگتا ہم نہیں چھوڑتے، عوام کو بھی جب داؤ لگتا ہے وہ بھی نہیں رشوت چھوڑتی. بدنام تو ملازم ہیں اور افسر ہیں، وہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ بھی ہم میں سے ہیں. لیکن جب داؤ لگتا ہے تو گاؤں میں سڑک نکلتی ہو تو ہم جگہ تب دیتے نہیں، جی مجھے اتنا دو تو پھر میں آگے آپ کو یہاں سے نکلنے دوں. وہ کیا رشوت ہی تو ہے. ٹھیکیدار سے پیسے مانگتے رشوت ہی تو ہے. کیا یہ رشوت نہیں ہے؟ بے جا حق مانگنا، بے جا مطالبہ کرنا، یہ کیا ہے؟ ان برائیوں میں ہم سب ملوث ہیں. اور ایک بات کہتے ہوئے مجھے ڈر بھی لگتا ہے، لیکن اس سچی بات کو کہنا ضروری بھی ہے کہ یہ جو برائیاں ہیں یہ پہلے شہروں میں زیادہ ہوتی تھی، لیکن اللہ جانے کیا وجہ ہے کہ یہ سماجی خرابیاں اور برائیاں اب شہروں سے زیادہ دیہاتوں میں شفٹ ہو رہی ہیں. اور ہمارے جو دیہات کے سیدھے سادے لوگ ہیں اور ان کی جو نوجوان نسل ہے اس کے بیچ ایک ذہنی گیپ ہے. شہر کے لوگ نفسیاتی طور پر اس اہل ہیں کہ وہ اپنے نوجوان بچوں پر نظر رکھیں، لیکن گاؤں کے سیدھے سادے لوگ اپنی نوجوان اولاد کے جھانسے میں آ کے انہیں اتنی آزادی دے دیتے ہیں کہ پھر وہ قابو سے باہر ہو جاتی ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اولاد وہاں تک پہنچ چکی ہوتی ہے کہ پھر وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی. اس لیے بہت سے نوجوان بچے ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے. نوجوانوں، تم اس امت کا سرمایہ ہو، تم ہماری عزتوں اور عصمتوں کے رکھوالے ہو. تم ہماری آبرو ہو اور
تمہارے بھروسے ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے، کیونکہ کسی بھی قوم کا سب سے مضبوط سرمایہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے نوجوان چاہے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، وہ آج جس جگہ پر چل رہے ہیں، چاہے وہ فیشن پرستی کا معاملہ ہو، چاہے وہ بے پردگی کا معاملہ ہو، چاہے وہ بے حیائی کا معاملہ ہو، چاہے وہ ماں باپ کی نافرمانی کا معاملہ ہو، چاہے وہ سماج کے بڑے بزرگوں کی ناقدری کا معاملہ ہو، چاہے وہ موبائل کے غلط استعمال کا معاملہ ہو، چاہے وہ غلط صحبت اور غلط سوسائٹی میں رہ کر غلط راہ پر چل نکلنے کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں آج ہمارا نوجوان بہت خطرے میں ہے، بہت خطرے میں ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر کوئی چیلنجز سے دو چار ہے تو وہ ہمارا نوجوان۔ جس طرح شکار کتنی ہی کوشش کرے، ایک نہ ایک دن شکاری کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے۔ مچھلی جتنا چاہے بچنے کی کوشش کرے، ایک نہ ایک دن مچھلی کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیز نوجوان بچوں اور بچیوں، اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی خطرہ ہے بھٹکنے کا، گمراہ ہونے کا، وہ آپ کا ہے۔ ہم جس عہد سے گزرے، ہم نے وہ قدیم عہد بھی دیکھا، ہم نے یہ جدید عہد بھی دیکھا۔ ہم آخری وہ نسل ہیں جنہوں نے دو دور دیکھے ہیں، لیکن آپ جو نئی نسل آج آ رہی ہے، آپ کو نہ کچے مکانوں کا پتہ، نہ ان پرانی روایتوں کا پتہ، نہ ان پرانی مشکلات کا پتہ۔ آپ تو موبائل کی دنیا کے لوگ ہیں، آپ کی رہنمائی بہت ضروری ہے، اور آپ سب سے زیادہ رسک کے دور میں ہیں۔ ہمارے دور میں برائی انجام دینا بہت مشکل کام تھا، اور آج کے دور میں برائی کا سرزد ہونا یہ عام سی بات ہے۔ اس لیے میرے اس مختصر سے وقت میں جو میری معروضات ہے اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آؤ ہم اپنی ذات سے اپنی اصلاح کی فکر کریں اور شروعات کریں۔ میں یہ سوچوں، کیا میں پنجگانہ نماز ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ کیا میری وضع قطع سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ کیا میری دوستی راستی اچھے لوگوں سے ہے یا نہیں ہے؟ کیا میری زندگی میں میرا قلبی سکون ہے کہ نہیں ہے؟ اور قلب کا سکون تو اللہ کی یاد سے آتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو پرکھے، جانچے اور تولے، اور یہ آسان کام ہے۔ اس بات میں آتا ہے کہ بھائی جب انسان مسجد میں یہ دل کرے کہ اس کو لگے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور میرا دل مسجد مطمئن، فرمایا کہ یہ ایمان کی علامت ہے، اور فرمایا کہ مسجد میں بے قراری ہے، بے چینی ہے، سمجھو کہ یہ نفاق کی علامت ہے۔ کتنا آسان ہے اپنے آپ کو ڈائیگنوز کرنا، مرض کو پکڑنا، مرض کی تشخیص کرنا، کتنا آسان ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ کے اللہ کا شکر ہے، پھر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اکثر کہ جمعے کے آخری 55 منٹ میں پہنچیں گے یا 2 بجے پہنچیں گے اور سنتیں پڑھے بغیر نکل جائیں گے۔ بھئی ہفتہ واری اجتماع ہے، اللہ نے اس میں حکمت رکھی ہے کہ مومنوں جمع ہو جاؤ، مومنوں جلدی آ جاؤ، مومنوں چند باتیں کہو، چند باتیں سنو، کچھ علم حاصل کرو، پھر وہ اپنے گھروں تک پہنچاؤ، پھر اپنے اہل و عیال تک پہنچاؤ۔ تو اپنی ذات کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی فکر کی جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ میرے گھر میں بھی سنتوں کا آیا ہے کہ نہیں ہے، میرے گھر میں بھی دینی ماحول ہے یا نہیں ہے۔ خدا نہ کرے اگر ہمارے گھروں میں، اللہ ہمیں معاف کرے، اگر جس گھر میں صبح 8 بجے سب کی نیند کھلتی ہو، اس گھر میں کہاں سے خیر و برکت آئے گی؟ جس گھر میں رات کو 12-1 بج جائے، اس گھر میں کہاں سے خیر و برکت آئے گی؟ جس گھر میں دسترخوان بچھا کے دسترخوان پہ کھانے کی سنت زندہ نہ ہو، اس میں کہاں سے برکت آئے گی؟ جس گھر میں سلام کر کے داخل ہونے کی عادت نہ ہو، اس گھر میں کہاں سے برکت، خیر و برکت آئے گی؟
جس گھر میں پردہ اور حیا اور شرم نہ ہو وہاں کہاں خیر و برکت آئے گی؟ آج لوگوں کو گلہ اس بات کا ہے میری تنخواہ اتنی ہے، میری آمدن اتنی ہے، لیکن مولوی صاحب بتا ہی نہیں سکتا، برکت ہے ہی نہیں۔ برکت آئے گی اللہ کے احکام کو ماننے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندگی میں لانے سے۔ لہذا اپنے گھروں میں سلام کے رواج کو عام کرو۔ فرمایا اپنے گھر میں بھی بغیر اجازت داخل مت ہو جاؤ، کیا پتا تمہاری ماں تمہاری بہن کس حال میں ہو۔ سنت ہے سلام کرو، اطلاع دو، سلام کے ذریعے اطلاع دو، تاکہ اگر کوئی ماں بہن کسی کام میں مصروف ہے فوراً پردہ کر لے، دوپٹہ رکھ لے، اس کے بعد آپ داخل ہو جائیں۔ ہم تو لوگوں کے گھر میں بھی ایسے گھس جاتے ہیں۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا اگر تم کسی کے گھر پہ جاؤ اور 3 بار سلام کرو، اگر جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ، کوئی اجازت نہیں ہے تمہیں اس گھر میں گھسنے کی۔ ہمارے ہاں تو سیدھا ہم گھستے ہیں اور جا کر غیر کی بیوی کے ساتھ جا کے اس کے کمرے میں رسوئی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ برائیاں، یہ خرابیاں جب تک دور نہیں ہوں گی تو ہم پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آؤ ہم اپنی اصلاح شروع کریں، اپنے گھر کی اصلاح شروع کریں، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ جب فرد کی اصلاح ہوگی تو گھر کی اصلاح ہوگی، جب گھر کی اصلاح ہوگی تو سماج کی اصلاح ہوگی، جب سماج کی اصلاح ہوگی تو پورے معاشرے کی اصلاح ہوگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دیپ سے ہزاروں دیپ جل جائیں گے۔ تو کوشش کریں گے اس کی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نوجوانوں، آپ سے آخری گزارش کرنا چاہتا ہوں، بڑوں کی قدر کرو، بڑوں کی عزت کرو۔ یہ جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ ہے نا کہ ہم انٹرنیٹ چلا لیتے ہیں، موبائل چلا لیتے ہیں، ٹیکنالوجی چلا لیتے ہیں، یہ بڈھے بزرگ کیا جانے، ان کو کیا پتا۔ بچوں، یہ انہی کی دین ہے، انہوں نے آپ کو یہ ماحول دیا، یہ پیسہ دیا، یہ مواقع دیے۔ لہٰذا نوجوانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بڑے بزرگوں کی، چاہے وہ اپنے ماں باپ ہوں، تایا چاچا ہو، نانا دادا ہو، یا محلے اور سماج کے بزرگ ہوں، ان سب کی عزت کریں، قدر کریں، انہیں وقت دیں، ان کا احترام کریں، دلوں میں ان کو بسائیں۔ اور نوجوانوں، انٹرنیٹ سے بچو، استعمال کرو لیکن اس کی خرابیوں سے بچو، اور علماء کے ساتھ رابطہ قائم رکھو، مدرسوں اور مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو، دینی اجتماعات میں اپنے آپ کو جوڑو، ہفتہ واری تبلیغی جوڑ میں جوڑو، مرکز میں اپنے آپ کو جوڑو۔ یہ جو ڈسکنیکشن ہے اور یہ جو گیپ ہے، اسے دور کرو، اسے ختم کرو۔ اور ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، اللہ ان کو آباد رکھے، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چیل کیسے حملہ آور ہوتی ہے اور مرغی کے بچے کو اٹھا لے جاتی ہے۔ آج چاروں طرف درندگی ہے اور چیلیں جو ہے وہ ہماری بچیوں پر ایسے منڈلا رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں کس وقت کون سی چیل ہماری کس بچی کو اٹھا کے لے جائے۔ بوڑھے ماں باپ روتے ہیں، سادے ماں باپ روتے ہیں، غریب ماں باپ روتے ہیں، شریف النفس ماں باپ روتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ زمانہ کا کدھر جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور ان کی اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل جا رہی ہے۔ کون سنبھالے؟ اس لیے میرے نوجوان بچوں اور بچیوں، اپنے آپ کو بچاؤ، الرٹ رہو۔ ہاں، شیطان کی دشمنی سے بچو۔ فرمایا انہ لکم عدو مبین، شیطان کھلا دشمن۔ اور خاص طور سے جو شراب کی لت ہمارے معاشرے میں نہیں جانتا، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن میں آپ کو اس حقیقت سے میں آپ کو بتا دوں کہ اجتماعی طور پر اس وقت سب سے زیادہ شراب مسلمان پی رہا ہے۔ ام الخبائث کہا گیا، ام الخبائث، تمام گناہوں کی جڑ ہے شراب۔ بتائیے، ہم شراب پی کر پھر ہم گلا کرتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، اسرائیل ہمارا دشمن ہے، فلاں ہمارا، کوئی ہمارا دشمن نہیں۔ قرآن مقدس میں واضح طور سے اللہ نے فرما دیا
کہ مومنوں تم کو جو مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہاری ہاتھ کی کمائی ہے. قرآن نے کہہ دیا، سیدھی سی بات ہے. اللہ نے فرما دیا کہ تم پر عذاب آئے گا تمہارے اعمال کی بدولت. جیسے اعمال اوپر جائیں گے ویسے اوپر سے فیصلے نیچے آئیں گے. اس لیے سب فکریں کریں. یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، ماسٹروں کا بھی ہے، تاجروں کا بھی ہے، دکانداروں کا بھی ہے، لیڈروں کا بھی ہے، سیاسیوں کا بھی ہے کہ سیاست کریں، لیڈری کریں، ماسٹری کریں، تجارت کریں، زمینداری کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی بھی خبر لیں، اپنی سوسائٹی کی بھی خبر لیں. سوسائٹی میں بے راہ روی عام نہ ہو، فیشن عام نہ ہو، زنا عام نہ ہو، شراب نہ کہیں آ جائے اور برائیاں نہ آ جائیں، فیشن نہ آ جائے. اس کے لیے فکریں کرو گے، جد و جہد کرو گے، کوششیں کرو گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. اللہ اس کا پھل دے گا، اس کا انعام دے گا اور ایک نورانی اور پیارا ماحول بنے گا انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ہاں مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، ان کو آباد کرو. اللہ نے اتنا پرانا مرکز دیا، اتنا پرانا مدرسہ دیا. اللہ کا شکر ہے، اس مدرسے کی بڑی قربانیاں ہیں، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کی جد و جہد ہے. اڑائی کے لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنے علماء دیے، اتنے حفاظ دیے. آپ کو خوش نصیب ہے کہ اتنے آپ کی بستی میں اتنے اہل علم بستے ہیں، اتنے حفاظ ہیں. کبھی بیشی سب میں ہوتی ہے، فرشتہ کوئی نہیں ہے، پرفیکٹ کوئی نہیں ہے. علماء میں بھی خامیاں ہو سکتی ہیں، قصور ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں. نبی کی ذات کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. تو اس مرکز کی قدر کرو، اس مرکز کا تعاون کرو، چھوٹا چھوٹا تعاون کرو، ہر ایک تعاون کرو. جتنی طاقت ہے، جتنی ہمت ہے اس ادارے کی. تاکہ میں پچھلے دنوں جب ہمارے یہاں جمعیت کا اجلاس تھا تو یو پی سے ایک عالم دین تشریف لائے ہوئے تھے. تو دوسرے عالم دین نے فرمایا کہ ان کا ایک مدرسہ ہے جس کا 3 کروڑ روپے بجٹ ہے، اور فرمانے لگے کہ پورا بجٹ سے گاؤں سے پورا ہوتا ہے، گاؤں سے باہر 1 روپیہ چندہ نہیں کرتے. اگر اڑائی کے لوگ کھڑے ہو جائیں قرآن کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. سچ بات ہے، سچی بات یہ ہے. اللہ کے راستے میں دینا، خرچ کرنا تھوڑا ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں دینا تو انویسٹمنٹ ہے بھائی. اللہ کہتا ہے میں دگنا لوٹا کے دوں گا. تم میرے نام پہ خرچ کرو گے، میں دگنا لوٹا کے دوں گا، خیر و برکت کے ساتھ لوٹا کے دوں گا. میں بیماریوں سے بچاؤں گا، پریشانی سے بچاؤں گا، فطروں سے بچاؤں گا، آفات سے بچاؤں گا، زمینی اور آسمانی آفات سے بچاؤں گا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپریشن تھیٹر میں پیسہ نہ لگے، ڈاکٹروں کو پیسہ نہ لگے، وکیلوں کو پیسہ نہ دینا پڑے، تھانوں میں پیسہ نہ دینا پڑے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کرو. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے آم کے آم اور گٹھلی کے دام. اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ خیر و برکت بھی دے گا، اور اللہ بیماریوں سے اور فتنوں سے بچائے گا. تو آپ اس مدرسے کا تعاون کریں گے؟ کرتے تو ہے ہی ہیں، بڑھ چڑھ کے کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. بڑھ چڑھ کے کیجیے، اپنی اوقات سے زیادہ کیجیے، اور یہ سمجھ کے کیجیے اللہ میں تیرے نام پہ دے رہا ہوں، تجھ سے دگنے کی امید کر رہا ہوں، تجھ سے خیر و برکت کی امید کر رہا ہوں. بندہ جب اللہ سے امید رکھتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے لوگوں مجھ سے امید رکھ کے دیکھو. تم اس لیے محروم ہو کہ تم مجھ سے امید نہیں رکھتے، مجھ سے ٹوٹ کے امید رکھو. اللہ تو ہی خالق و مالک اور رازق ہے، تو ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. میں تجھ سے سب کچھ مانگتا ہوں، میں تیرے دین کی آبیاری کے لیے جان بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا. میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں، برکت مانگتا ہوں، اور اس کا عوض میں تجھ سے اس وقت مانگتا ہوں جب قبر کی پہلی رات ہوگی، حشر کا میدان ہوگا. تب آپ کو پتہ چلے گا آپ نے 150,000 10,000 دیا تھا، آپ کو تب اس وقت اندازہ ہوگا. آپ کہیں گے کاش میں نے ساری دولت ہی مدرسے کو، مسجد کو دے دی ہوتی، آج میں جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں. تو اڑائی کے لوگ، مجھے نہیں پتا امیر ہے غریب ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بات کو مجھے پتا ہے، اڑائی کے لوگ سخی بہت ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے، میں اس کا آئی وٹنس ہوں. غریبی امیری کا مجھے تو پتہ نہیں، میں رہتا نہیں، لیکن ایک بات کا پتہ ہے، سخی اڑائی کے لوگ. تو آپ کا مدرسہ کیوں چندہ کرنے جائے جی پونچھ میں یا جموں میں یا سری نگر میں؟ یہ مولوی کیوں در بدر جا کر ہوں جی؟ کیوں مولانا شمس صاحب شملہ میں جا کے اس عمر میں جا کے در بدر ہوں جی؟ یہ چھوٹا سا مدرسہ آپ چلا سکتے ہیں؟ چلا سکتے ہیں. آپ کھڑے ہو جائیں کہ اڑائی کا مدرسہ سے اڑائی والے چلائیں گے، اللہ کی قسم یہ ممکن ہے.
اور یہ بہت آسان. تو اپنے اس ادارے کی حفاظت کریں گے, اس کے تعاون کریں گے, ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں اور مال میں خوب خوب برکت عطا فرمائے.